صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نماز اللہ ذوالجلال والاکرام کے عائد کردہ فرائض کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ. عقیدہ توحید و رسالت کے اقرار کے بعد اولین فریضہ ہے. گزشتہ دو خطبات میں بہت ساری باتیں میں احباب کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات میں اسلام نماز کو قرار دیا گیا ہے. اس زمانے میں جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے، بے نماز کے اسلام پہ شک کیا جاتا تھا. مومن ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی توحید پہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان بھی ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتا. یہ معیار ایمان کا آج ہمارے ہاں موجود ہے. صحابہ کرام کے نزدیک اس قسم کا کوئی تصور نہیں تھا. بندہ نماز بھی نہیں پڑھتا اور مومن بھی ہے، مسجد میں نہیں آتا اور ایمان بھی بڑا مضبوط ہے، جماعتیوں کے ساتھ جماعت میں شامل نہیں ہوتا اور جنتی بھی پکا ہے. اسلام کی یہ والی تعبیر صحابہ کرام نے نہیں تھی. نہ صرف یہ کہ نماز پڑھنا بلکہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بندہ نماز سے تاخیر کا شکار ہوتا ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے مسلمانوں کی اجتماعی جماعت سے دور رہتا ہے، صحابہ کرام اسے مومن نہیں خیال کرتے تھے، اسے منافق سمجھتے تھے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے نماز فرض کی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور نماز بر وقت فرض کی ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور نماز پڑھو نمازیوں کے ساتھ. گویا نماز فرض ہے اور بعد جماعت فرض ہے. عورت، غلام، مریض، مسافر، یہ وہ چار قسم کے لوگ ہیں جن پہ جماعت کے ساتھ نماز فرض نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ اضطراری صورتیں، ہنگامی نوعیت کی، کھانا تیار ہے، بھوک بہت لگی ہے، جماعت کھڑی ہے، آپ پہلے کھانا کھا لیں تاکہ جماعت میں انہماک و استغراق متاثر نہ ہو. کھانا بھی تیار ہے، بھوک بھی لگی ہے، تو توجہ کے ساتھ آپ نماز پڑھ نہیں سکیں گے. پیشاب آ رہا ہے چھوٹا یا بڑا، جماعت کھڑی ہے، آپ سوچیں کہ اسے تھوڑی دیر ضبط کر لوں اور پہلے نماز پڑھ لوں. نہیں، پہلے ادھر سے فارغ ہو لو تاکہ نماز میں توجہ دوسری طرف نہ جائے. اس قسم کی کچھ نیند آ گئی ہے، عادی نہیں ہے سونے کا، لیکن کسی نے جگایا نہیں، کان میں اذان کی آواز پہنچی نہیں،
دانستہ جماعت سے پیچھے رہنے والا نہیں تھا، فطرت غالب آ گئی۔ یہ کچھ صورتیں ہیں ہنگامی نوعیت کی، وگرنہ جو بندہ مسافر نہیں مقیم ہو، بیمار نہیں تندرست ہو، عورت نہیں مرد ہے، غلام نہیں آزاد ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے۔ مسجد میں آ کے پڑھنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب گاہک خاصے کھڑے پہلے انہیں نپٹا لوں پھر جا کے، رب کی دکان تو کھلی رہتی ہے نا، بعد میں فارغ ہو کے جا کے کوئی دو سجدے دے لوں گا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بہت اہم کام ہے۔ گاہک دور سے آیا ہے، وہ ضد کر رہا ہے کہ پہلے مجھے بھگتا لو۔ آپ کے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں دنیا میں، لیکن جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے عائد کی گئی ہے، اگر اس سے پیچھے رہنے کا کوئی شرعی جواز موجود نہیں ہے تو پھر آپ کا ایمان آپ سے لازمی طور پہ تقاضا کرتا ہے آپ جماعت کے ساتھ شریک ہوں اور ملت کے ساتھ مل کے نماز پڑھیں۔